علم کے نقطۂ نظر سے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے نقطۂ نظر سے، جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے نقطۂ نظر سے اب سوچیے کہ جتنے لوگوں نے مدد کی ہے، جتنے لوگوں کے بچے پڑھیں گے اور جتنے بچے اور ان کے بچے جب ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا، اس کی بلڈنگ کیا کیا کرے گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ جب میں اس کمرے میں آیا ہوں تو میرے دل کی کیا حالت ہوئی ہے۔ الحمدللہ جب میں 3 یا 4 مہینے پہلے یہاں آیا تھا تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اینٹ تھی ہر جگہ لگی ہوئی۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب نے اس میں اینٹ بھی نہیں تھی، اچھا ادھر تھی اوپر ٹھیک ہے، تو میں صرف اوپر گیا تھا اور ماشاءاللہ قاضی صاحب نے ایک ارادہ کیا، عزم کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو ہم لوگ بنا سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر دکھایا۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو اچھے منتظمین دے، اچھے معلمین دے اور اچھے متعلمین بھی دے انشاءاللہ۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل اسکول کی تعلیمی افتتاح کر کے آپ تشریف یہاں لائے ہیں۔ اس سینٹر پر بھی کیا کرنا ہے، ابھی تو ہمارے قاضی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی طور پر یہاں دینیات کی تعلیم ابھی سے کل سے ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن ہیلتھ سینٹر اور دوسرے جو کام ہونے ہیں، دوسرے اور بھی یہاں کام ہونے ہیں۔ خاص طور سے رات جب میں یہاں بلڈنگ دیکھنے آیا اور لوٹ کر جا رہا تھا تو سامنے کے کسی بزرگ آدمی نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کام میں برکت دے اور قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 14 مقامات پر باضابطہ دفتر اور دارالقضا چل رہا ہے، باضابطہ۔ ادھر آپ لے لیں تو سمدیگا، اور اس کے بعد آپ آ جائیں لوہردگا، یہاں رانچی، اس کے بعد آپ جائیں تو ہزاری باغ، رام گڑھ، گریڈی، کوڈرما، جمشید پور، چترا، جامتاڑا، گڈا، سمدیگا وغیرہ وغیرہ حلقے میں 14 مقامات پر باضابطہ دارالقضا کا نظام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب امیر شریف صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اسکول کی تحریک چلائی ہے، اور اب تو شدت سے محسوس یہ بات ہو رہی ہے جب سے حجاب کا معاملہ آیا ہے، اور تمام لوگ بیک زبان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنا اسکول، اپنا نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ حضرت امیر شریف صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت پہلے محسوس کیا تھا، اور پورے ملک میں، اور اس کی ابتدا انہوں نے بہار اور جھارکھنڈ سے کیا تھا، پورے دونوں صوبوں میں بالکل تعلیمی تحریک چلائی، اور یہ اس کا نعرہ ہی دیا گیا تھا کہ عصری تعلیم کے معاملے میں ہمارے لوگ آگے بڑھیں اور اپنا نظام تعلیم مقرر کریں اور بنائیں۔ اس کی تحریک چلائی تھی۔ الحمدللہ جھارکھنڈ میں، یہاں کے نگڑی میں آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کی آنکھوں کو سکون ملے گا۔ آج ہم لوگ ہو کے آئے ہیں وہاں سے، بڑا اطمینان ہوگا کہ ہمارے بچے اور بچیاں بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی تہذیب اور اپنے احاطے میں، اپنے لوگوں کے بیچ شاندار تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے بچے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگوں کو بڑا سکون ملے گا، کلیجے کو ٹھنڈک ملے گا۔ آپ لوگ کبھی دیکھیں اور وہاں جائیں۔ دوسرا اسکول جو چل رہا ہے ہمارے شریعہ کا گریڈی میں، وہاں کا جو لوکل ہوائی اڈا ہے اسی کے بغل میں وہ اسکول قائم ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے، آپ لوگوں کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، آپ لوگوں کو بڑا سکون ملے گا کہ ہم لوگوں کا اپنا ادارہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اور منظم اور مرتب انداز میں با تربیت اسکول یہ چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بڑا سکون ملے گا۔ امارت انٹرنیشنل اسکول جو اربا میں 1 سال پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنگ بنیاد رکھا تھا، وہاں پر بھی آج حضرت دامت برکاتہم اسکول کا افتتاح کر کے آ رہے ہیں۔ ابتدائی درجات کی تعلیم وہاں شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ گیا، بلکہ امید ہے آپ حضرات کی توجہات رہی تو تیز رفتاری کے ساتھ وہاں کام آگے بڑھے گا اور ایک نمونے کا اسکول وہاں پر قائم ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی کے ساتھ شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث، فقہ و تفسیر حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ملحوظات سے ہم سامعین کو مستفید ہونے کا موقع ہے۔ ہم حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے مل کر ان پیڑھی کی اس قیمتی اور اس اہم جگہ پر اتنی عظیم الشان بلڈنگ کی آپ حضرات نے تعمیر فرمائی ہے، اور خاص طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں
محترم مولانا مفتی انور صاحب قاضی شریعت دارالقضاء رانچی کو کہ انہوں نے اپنی دن رات کی محنتوں سے اور آپ حضرات کے تعاون سے اس عظیم الشان بلڈنگ کو یہاں تک پہنچایا کہ دیکھ کر آج ہر شخص کو خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ آج ہم صرف ایک فلور پر ایک حصے میں مکتب کے قیام اور اس کے افتتاح کے لیے جمع ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک مکتب کا افتتاح اور آغاز ہے اور اس بلڈنگ کا آغاز ہے، لیکن کاموں کا جو ایک سلسلہ ہے آگے چل کر ہمیں اس میں ڈسپنسری کے قیام کی ضرورت ہو، جیسا کہ ابھی بات ہوئی اسکولوں کے قیام کے تعلق سے، یہ ساری ضرورتوں کا حل اس میں آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فنیشنگ کے مرحلے میں ایک بڑا خرچ ہوتا ہے۔ عمارتوں کو کھڑی کر دینا یہ 40 اور 50% کے خرچ سے ہوتا ہے، بعد میں 50 اور 60% کا خرچ باقی رہتا ہے۔ آپ حضرات کی اس پر توجہ رہنی چاہیے کہ ملت کا یہ عظیم سرمایہ ہے، کھانے اور پینے سے اور پہننے سے کہیں زیادہ ضروری آج تعلیم ہے۔ آج سے ٹھیک 60 سال پہلے ہم سبوں کے مخدوم ملت حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ببانگ دہلی اعلان کیا تھا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں اس ملک میں، لیکن ہم اپنے بچوں کو جاہل نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے بچے جاہل ہوں۔ تعلیم کے مشن کو آپ نے اسی وقت سے پڑھایا تھا جس مشن کو اور تقویت پہنچائی آپ کے صاحبزادے گرامی قدر حضرت امیر شریعت حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے رحمانی فاؤنڈیشن، رحمانی 30 اور دیگر ادارے اس ملک کو دے کر اس ملک کے ملت کے بچوں کے مستقبل کو ایسا روشن اور تابناک کیا ہے کہ سمجھنے والے اس کو سمجھ رہے ہیں، اور صرف ملک نہیں بیرون ملک اور دنیا بھر کے ممالک اس رحمانی 30 پر حیران اور شزدر ہے کہ ایک عالم اور ایک مولوی کے دماغ نے یہ کیا چیز عطا کر دیا ہے جس کا رزلٹ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ انہی کے صاحبزادے گرامی قدر ہم سبوں کے امیر شریعت اور حضرت کے سچے جانشین آپ کے درمیان ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلے بھی فرمایا کرتے تھے، اب ہم اور آپ خود دیکھ رہے ہیں حضرت موجودہ امیر شریعت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر عصری تعلیم اور اس میدان میں جو ایک ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے یہاں نہیں امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو ٹاپ 10 میں شامل کرنے میں آپ کا کردار رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنی اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ ہم سبوں کو فخر ہے اور ہم سبوں کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے کہ یہ ادارے جو قائم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور جس چراغ کو جلایا تھا حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جس چراغ کی لو کو تیز کر رہے ہیں موجودہ امیر شریعت، اور ایک چراغ سے چراغ جلانے کا عزم لے کر جس دورے کو آپ نے اپنے سر اٹھایا ہے کہ بہار میں، جھارکھنڈ میں، اڑیسہ میں، مختلف صوبوں کے اندر کوئی ضلع، کوئی شہر ایسا خالی نہ ہو جہاں ملت کے بچوں کے لیے تعلیم کا مناسب اور معیاری تعلیم کا مناسب انتظام نہ ہو۔ آپ نے اس کے لیے ایک عزم مصمم کر لیا ہے، اسی کے لیے مسلسل ابھی 20 سے 25 دنوں کا دورہ لگاتار ہے، جس میں کئی اسکولوں کا قیام بھی الحمدللہ اس قلیل مدت کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے میں بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف عمارت شریعہ یا حضرت امیر شریعت کے آگے بڑھنے اور ان کے حوصلے سے کام نہیں ہوگا، کام ملت کا ہے۔ ملت کے ایک فرد کو اس کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرنا ہوگا کہ آج کے بد سے بدتر حالات میں بھی اگر ہم لوگوں نے اس ضرورت کا احساس نہیں کیا، اپنی بلڈنگوں، فلیٹوں، پلاٹوں، جائیدادوں، بینک بیلنس اور کارخانوں اور فیکٹریوں اور دنیا کی دیگر چیزوں میں اپنی دولتوں کو پھنسا کر چلے گئے، آنے والے بچوں اور نسلوں کے روشن مستقبل کا کوئی اعلیٰ اور معیاری انتظام نہ کر سکے تو یقین مانیے کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ بھی رجحان ہے
آپ نے دارالقضا کے پھیلانے کا بھی کام کیا کہ اس ملک میں انصاف کو بھی آسان کیا جائے، سستا کیا جائے، ہر شخص کو فوری انصاف ملے. اس لیے کم از کم ہر سال 10 دارالقضا قائم کیے جائیں. بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے ہر سال کم از کم 100 سے زائد مکاتب قائم کیے جائیں. اسی طرح آپ نے دارالقضا کو ایک ایسا مرکز بنانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر ڈسپنسری بھی ہو اور وہاں کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر اس اطراف و جوانب کے تمام ملت کے درد مند اور صاحب ثروت کو مبارکباد پیش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ آپ حضرات نے اس قلیل مدت میں جس عزم کو لیا اور آپ کھڑے ہوئے یہاں تک پہنچایا، اللہ آپ حضرات کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرمائیں. اسی کے ساتھ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آج حضرت والا نے جس اسکول کا اربا کی سرزمین پر افتتاح کیا ہے، ظاہر ہے کہ بھی بالکل ابتدائی مرحلے میں، وہاں بھی کام چند دنوں میں باضابطہ پھر جاری ہو جائے گا. انہوں نے بھی اس کام کو آگے بڑھایا اور ساتھ ساتھ میں جناب سمیع آزاد صاحب، اس کے علاوہ جناب شمیم، یہ تمام حضرات پیش رہے اور یہ کام معاملہ آگے بڑھا. ڈاکٹر صاحب نے یہ چاہا اور قاری علم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تحویل میں یہ زمین ہے، جو ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ امور انجام پائے وہ امور انجام نہیں پا رہے ہیں. چونکہ میں خود بھی امارت شریعہ کا آدمی ہوں، لہذا مناسب یہ ہوگا کہ یہ زمین امارت شریعہ کے تحویل میں دی جائے، امارت شریعہ کے حوالے کی جائے اور اس پر امارت شریعہ اپنی نگرانی میں تعلیمی، فلاحی، قرآنی امور کو انجام دے اور ہمارے مرحومین کو ثواب پہنچے. یہ کام آگے بڑھا. جناب صغیر احمد صاحب ایڈوکیٹ جو مشہور معروف وکیل ہوا کرتے تھے اور زمین کے متعلق کاغذات کے معاملے میں ایک طرح سے وہ ریفرنس کا درجہ رکھا کرتے تھے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنی امارت شریعہ کا جو کاغذ بنائے گا وہ جناب صغیر احمد ایڈوکیٹ صاحب بنائیں گے. چنانچہ قاری علیم الدین صاحب، حضرت مولانا صدیق صاحب، ڈاکٹر نازی صاحب، سمیع آزاد صاحب، ڈاکٹر وکیل احمد رضوی صاحب، شمیم ایڈوکیٹ صاحب، اس کے بعد نجم العارفین صاحب، اس کے بعد جناب فیروز اختر صاحب، مگر اقبال حسین صاحب وہ عمرے میں تشریف لے گئے، کسی کوئی وجہ کے وہ نہیں آ سکے ہیں، جو ڈاکٹر نازی صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں. آپ بنائے گئے اور انہوں نے اپنے جونیئر جناب شمیم ایڈوکیٹ کو یہ کاغذات حوالے کیا اور حضرت مولانا رضوان صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، بڑی محنتیں ہیں اس کے کنسٹرکشن میں. نام لے کر کے ہم ان کے جو ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے نام نمائش کے طور پر استعمال و تعالیٰ ڈاکٹر نازی احمد اکبر خان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مرحومین کے جو یہ فلور جو ہے اس پر غور فرمایا جائے گا. کلاس میں یہ ایک رہے گا، وہ ایک رہے گا، وہ ایک رہے یعنی آپ کا ارادہ یہ کہ سیرت جب یہ ہال بن جائے تو بچوں کی اسمبلی یہیں پر ہوگی. اچھا ایک کمرہ ادھر ہو جائے گا، ایک کمرہ ادھر ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ وہاں شیر بھی ڈر کے مارے دوڑنے نہیں جاتا تھا، اتنی دور تھی. جب جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہوا تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا، صرف زمین تھی. آج یہاں بھی زمین ہے اور 3 کمرے ہیں. انشاءاللہ کل یہاں عالیشان بلڈنگ ہوگی، انشاءاللہ بہترین منتظمین ہوں گے، بہترین معلمین ہوں گے اور بہت ڈھیر سارے بہترین ہمارے طلبہ ہوں گے انشاءاللہ. آپ سبوں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس اسکول کو 1 سال میں شروع کر دیں گے. اللہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے کہ 1 سال میں اسکول شروع ہو رہا ہے. اسکول اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں ہم چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اسکول اس حالت میں پہنچ جائے گا جس حالت میں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں. اس اسکول کو انشاءاللہ اللہ نے اگر ہم سب کو توفیق دی تو اسے CBSE اسکول بنائیں گے اور اس میں جو فرق ہوگا، جو نمایاں فرق ہوگا، وہ اس کے تعلیم دینے کا فرق ہوگا. تعلیم کس طرح دی جاتی ہے اس کا فرق ہوگا.
اور اس میں جو سب سے نمایاں فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں جو فارن لینگویج کی زبان ہے وہ عربی ہوگی، LKG UKG اس کے بعد 12 جماعت تک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے اور اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھائیں گے 12ویں جماعت تک، یعنی کل ملا کے 14 سال، 2 سال نیچے پھر اس کے بعد 12 سال تک انشاءاللہ۔ تو اس کا فائدہ جو سب سے بنیادی ہے وہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے بچے یہاں سے باہر جائیں گے اور اپنی زندگیوں میں جائیں گے تو وہ اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ جائیں گے، وہ اسے انشاءاللہ نہیں بھولیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین اور جو دنیا میں معاملات ہوں گے سب چیزوں میں اپنے دین کے حساب سے معاملات کریں گے، یعنی کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، میں ایسا سمجھتا ہوں، وہ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے۔ اگر انہیں پڑھایا جائے اور انہیں صحیح بات بتائی جائے تو وہ ایسی ایجادات کریں گے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اسکول کو جلد تعمیر کروا دے اور یہاں بہترین منتظمین دے، بہترین معلمین دے اور بہترین متعلمین دے انشاءاللہ۔ آئیے بسم اللہ الرحمن تاریخ کیا ہوا 23 ہے نا؟ یہ بچے ابھی حال میں حضرت امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کئی دماغوں کا ایک انسان تھا، جسے ابوالکلام آزاد ثانی کہا جا سکتا ہے، جو ماہر تعلیم تھے، قوم کے دانشور تھے، جو ملت کا درد رکھنے والے تھے، جن میں قوم کے لیے گھلنا پگھلنا اور ان کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دینے کا جس شخصیت میں ایک جذبہ تھا، یہ وہ انسان تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے انہوں نے ملت کے لیے آشیان تعمیر کرنے کا کام کیا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اس ملت کو عزت ہی نہیں، تحفظ ہی نہیں، بلکہ وقار کے ساتھ جینے کا، تہذیب کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے وقار اور اپنے تشخص کے ساتھ اس ملک میں جینے کا مقام عطا کیا جائے۔ اسی بنیاد پر جہاں انہوں نے مکاتب کی تحریک کا نظام چلایا، مدارس کو مستند، مربوط اور محفوظ کرنے کی تحریکات چلائیں، انہوں نے عصری تعلیم کے جو ادارے قائم فرمائے مختلف اسکولوں کا جس کا تذکرہ ہو چکا، یہ در حقیقت اسی کا ایک حصہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سرزمین پر عظیم اجلاس میں جس خواہش کا اظہار فرمایا تھا، میں بہت شکر گزار ہوں جناب شفیق انور صاحب اور جناب بھائی انیس حیدر صاحب اور مولانا منظور صاحب اور قاضی انور صاحب، ان تمام لوگوں کے جو لوگ یہاں رہ کر اس تحریک کو آگے بڑھاتے رہے اور کوشش کرتے رہے۔ وہ خواب، اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آج ہم اور آپ جمع ہیں کہ آج حضرت دامت برکاتہ العالیہ کے ہاتھوں اس کا آغاز ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے حضرت کا خواب صرف یہ نہ تھا کہ ایک سال میں تعلیم صرف شروع کر دی جائے، یہ خواب کا ایک حصہ تھا، لیکن خواب کا ایک بڑا حصہ یہ تھا کہ وہ تعلیم ادارہ کیسا ہو، اس کی تعلیم کیسی ہو، اس کی تعمیر کیسی ہو، اس کا نظام کیسا ہو۔ یہ سارا خواب ظاہر ہے ابھی ادھورا ہے۔ ہم اور آپ سب کو پورے جنون، دیوانگی اور پورے حوصلے، پورے جذبے اور شعور کے ساتھ اس مرد قلندر اور اس مرد درویش کے اس دیکھے ہوئے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اگر دن اور رات ایک کرنا پڑے تو ہم سب کو کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے شریعہ کی پوری ٹیم اس کے لیے پوری قوت کے ساتھ لگنے کے لیے اور صرف کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے کہ ہربا کی سرزمین پر جو خواب حضرت نے دیکھا تھا وہ خواب جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہو، مگر ظاہر ہے آگے آپ حضرات کو بڑھنا ہوگا۔ آپ حضرات جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ راستے تو نکلتے ہیں، پتھروں کو چیر کر راستے بنا دیے جاتے ہیں۔ جب انسان سوچ لیتا ہے کہ رات کی پہاڑیوں سے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے کبھی
पानी की नहरें मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। ज़ाहिर है मुश्किलात तो राहों में आती हैं, ये सोच कर के इस बंजर में, इस वीराने में और इस जंगल में कैसे कुछ हो सकेगा, लेकिन तारीख बताती है कि जंगलों में ही मंगल हुआ करता है, और तारीख बताती है कि ऐसे वीरान और बेआब गया सरजमीन से जो तहरीक उठती है, उस तहरीक का एक असीम तरीन उसके असरात व नताइज मुल्क पर मुरतब होते हैं। आप जानते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम ने बाप बेटे मिलकर जिस सरजमीन पर बैतुल्लाह की तामीर की, तो कुरान की ज़बान में बेवादिन गैर ज़ी ज़र्अ का लफ्ज़ का है कि वहाँ न आदम, न आदमजाद, न पानी और न दूर दूर तक कोई चीज़ नजर आने वाली, लेकिन अल्लाह ने उसको एक मर्जा खलाइक बना दिया इंसानों का। आज वहाँ दुनिया की सारी चीज़ें दस्तयाब, अमन की सरजमीन उसे करार दे दिया गया। जाहिर है मैं समझता हूँ कि इस बेआबो गया सरजमीन पर अगर एक मर्द दरवेश ने अपने इखलास के ताजमहल के बाद अगर बुनियाद रखी है, ये बुनियाद रायगा नहीं जाएगी। मैं ऐलान करता हूँ अगर मैं जिंदा रहा और मेरे जिस्म खून बाकी रहा, ये स्कूल कायम होगा, बनेगा और उसी अंदाज पर बनेगा जिस तरह मेरे मुर्शिद गिरामी और इस मुल्क के और मिल्लत के मखदूम ने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। मगर शर्त यह है कि शाना बशाना, कदम ब कदम हम सबको साथ देना होगा और हज़रत मेरे शरीयत दामद बरसातुल आलिया को ये यकीन दिलाना होगा कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस काम और अज़्म हौसले के साथ खड़े हैं। खुदा चाहेगा तो इंशाअल्लाह ये पूरा होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हालात कुछ ऐसा हुआ, एक तो हजरत हम लोग के बीच से चले गए और मुतासिर हुआ, खुद भी बीमार हुआ, तो सब काम जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ रह गया। लेकिन क्योंकि हजरत के सामने वादा हुआ था, एक हजरत साहब और मैं खुद था, हम लोगों ने कहा था कि इस काम को हम लोग इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। चाहिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि है वो तो एक बहुत ही कानूनी जो ये है उससे गुजरना है, उसको मराहिल से गुजरना है, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा और उसके बिना हम लोग उसको तामील कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल मतलब तामील करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि कम से कम ऐसा एक, और उसी